رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا تو 40 مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے کہ ایک بولنے والے کے بعد ایک گونگے کو امیر بنایا گیا. یہ نام گونگا، اس گونگے کو امیر بنایا گیا. اس پر 40 لوگ مرکز سے باہر اختلاف کر کے چلے گئے. حضرت شیخ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی سے رائے نہیں لی اور مولانا انعام الحسن صاحب کی امارت کا اعلان کر دیا. اس اعلان پر 40 لوگ مرکز سے باہر. اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مولانا رحمت اللہ میرٹھی مرکز کے مقیمین میں سے تھے. بہت بڑے پہاڑ آدمی، مدراس پورا انہی کے حصے میں آتا ہے، فاتح مدراس انہیں کہا جاتا ہے. مرکز کے مقیمین میں سے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر جاتے تھے تو فجر بعد کا بیان مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی کرتے تھے. اور مدراس والوں میں یہ تھا کہ اگر حضرت جی ثالث کوئی بن سکتا ہے تو مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی ہی بن سکتے ہیں. اتنا بڑا پہاڑ آدمی. مولانا نے ایک اجتماع میں بھیجا. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے. 313 لوگ اجتماع میں جمع تھے. مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی نے تقریر کی 313 کے عنوان پر بدر پر، اور تقریر کی اور سارے 313 کو تشکیل کر کے سب کو نظام الدین لے کر آیا. اتنا بڑا پہاڑ آدمی، مقرر آدمی تھے. لیکن انعام الحسن کو امیر کیوں بنایا گیا؟ اور بہت سے اختلافات تھے. وہ مرکز سے باہر نکل گئے. جب سمندر کی موجوں سے موج باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ بن جاتی ہے. اس کی طاقت اس وقت تک ہے جب سمندر کی موجوں کے ساتھ مل کے وہ موج بنے تو بڑی بڑی کشتیوں کو الٹ دیتی ہے. لیکن جب موج سمندر سے باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ ہے، پھر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. پھر مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی، مولانا مستقیم صاحب مرکز میں مقیم ہیں. انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعت بنا کے بھیج دی بستی اجتماع میں. ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی وہاں آ رہے ہیں. مرکز سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے. تو ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ لوگ تو ان کے بیان کے دل دادا ہیں، لوگ تو ان کو جانتے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا اصرار ہو تو جھگڑنا مت، ان کو بیان کرنے دینا، تشکیل آپ کرنا. تو مولانا مستقیم صاحب نے خود فرمایا کہ ہم گئے، اجتماع میں یہی ہوا. مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی میرٹھ سے بغیر مشرق اپنا پہنچے اور لوگوں نے اصرار کیا. ان کا بیان ہوا، بیان کرنے بیٹھے. 3 گھنٹے بولنے والا رحمۃ اللہ میرٹھی آدھے گھنٹے کے بعد آگے چل نہیں سکے اور کرسی سے نیچے اتر گئے. پھر مولانا مستقیم صاحب بیٹھے اور 2 گھنٹے بات کر کے تشکیل کی مجلس. یہ مرکز میں آج نہیں ہوا. میاں جی عیسیٰ صاحب کتنا بڑا پہاڑ آدمی، تبلیغ کے مقامی کام جن کی کتاب ہے اور پوری دنیا تبلیغ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ تبلیغ کے بڑے آدمی تھے. لیکن مرکز سے نکلے اور پھر گم ہو گئے. ایک فرید صاحب تھے علی گڑھ کے، بہت بڑے آدمی، مرکز سے نکلے گم ہو گئے. اور کتنی آپ کو بتاؤں، کتنی تفصیلات. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے مرکز سے نکلنے کا. بہت اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہے مرکز سے.